السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں اور اس میں سے پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت مطلب پاک ہونا، صاف و ستھرا رہنا۔ تو ان میں وہ باتیں آتی ہیں جیسے وضو کا طریقہ، غسل کرنے کا بیان، تیمم کا طریقہ اور بھی چیزیں، جو اب آپ کو ہم تمام چیزیں الگ الگ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے وضو کا طریقہ کیا ہے اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ وضو کرنے کی نیت کریں گے، دل میں نیت کریں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دونوں ہاتھ گٹوں سمیت 3 بار اچھی طریقے سے دھونا ہے، پھر 3 بار کلی کرنا ہے اور مسواک سے دانت مل لیں۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے ہی دانت مل لیں۔ پھر اس کے بعد 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں، ایسے چڑھائیں کہ نرم ہڈی تک پہنچ جائیں اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کریں۔ پھر اس کے بعد پورا چہرہ دھوئیں۔ چہرہ ایسے دھوئیں جیسے پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور یہ داڑھی کے جو بال ہیں اس کو بھی آپ کو خلال کرنا ہے، اچھی طریقے سے خلال کر لیں۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا ہے، انگلیوں کی طرف سے کہنیوں کی طرف پانی بہائیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ پورے سر کا مسح آپ ایسے کریں گے جیسے یہ 3 انگلیاں ملا لیں اور اس کے بعد سامنے سے ایسے لے کے جائیں اور پھر ایسے واپس لائیں، پھر گردن کا مسح کریں اور پھر اس کے بعد دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھے سے دھو لیں اور انگلیوں کا بھی خلال کریں۔ جب وضو مکمل ہو جائے تو ایک بار کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھ لیں۔ تو یہ ہے وضو کا طریقہ۔ اب آپ کو بتائیں گے وضو کے فرائض کہ جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوگا۔ تو وضو کے فرائض 4 ہیں۔ نمبر 1، پورا چہرہ ایک بار دھونا، جیسے کہ آپ کو بتایا میں نے، پیشانی پر بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ایک بار یہ دھونا فرض ہے، بھیگنا نہیں چاہیے بلکہ دھونا ہے۔ اور نمبر 2، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ایک بار دونوں ہاتھ دھونا یہ فرض ہے۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر کے چوتھے حصے میں، جیسے اگر اتنا کر لیا کسی نے تو یہ فرض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد نمبر 4، فرض ہیں دونوں پاؤں ٹخنے سمیت اچھے سے دھونا، اور ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ تمام فرض ہونا ہے، اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور اب ہم اگلے ویڈیو میں وضو کے مکروہات اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بتائیں گے۔ السلام علیکم۔